بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا محمد۔ سبحان اللہ، غیر مسلم ہو یا مسلمان سورہ رحمان کا یہ وظیفہ کر لیں، کیسی بھی حاجت ہو، رزق کی پریشانی ہو، انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو کہ قرآن پاک کی ایک خاص صورت کا وظیفہ ہے۔ یہ صورت ایسی صورت ہے جس کو ایک بار سننے والے کا جی کرتا ہے کہ بار بار اس صورت کو سننے، اور یہ وظیفہ اس سورہ کا ہے۔ اس صورت کو قرآن پاک کی زینت کہا گیا ہے۔ وہ سورہ ہے سورہ رحمان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے حسن و جمال اور زینت و خوبصورتی ہے، اور قرآن کا حسن و جمال اور زینت و خوبصورتی سورہ رحمان ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، بس آپ نے سورہ رحمان اول سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سورہ رحمان جنات کے اوپر پڑھی، وہ جواب دینے میں تم سے زیادہ اچھے تھے۔ میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ یعنی جنات کہتے کہ اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ یاد رہے کہ الرحمن اللہ عز و جل کی صفت خاص ہے، جو بحثت رحمان تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی مذہب، فرقے یا کردار کے مالک ہوں، سب پہ یکساں مہربان ہے۔ کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی اچھے کام کرتا ہو یا برے، اس پاک ذات کی مہربانیاں سب کے لیے یکساں ہیں۔ اور یاد رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہرگز مت ہونا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمت پہ نظر کرتے ہوئے ہر وقت اس سے مانگتے رہیں، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز میں اس سے مانگتے رہیں، وہ ضرور عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ بھی اس ذات سے مانگنے کا ایک خاص انداز ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ قرآن پاک کی سورہ رحمان کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور خاص ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ یقین ہر عمل کی لازمی شرط ہے۔ اور اس کے علاوہ اس وظیفے کی وہی شرائط ہیں جو کہ دعا کی قبولیت کی شرائط ہوتی ہیں، جن میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ حرام کمائی اور حرام کاموں سے بچنا ہے، اور نماز کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد رات سونے سے پہلے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اس وظیفے کے لیے ضروری ہے کہ آپ باوضو حالت میں اس وظیفے کو کریں اور کم از کم 21 دن تک لازمی کریں۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کر لیں، اور پھر جائے نماز پہ بیٹھ کر سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت 11 مرتبہ کرنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اور دعا کرتے کرتے آپ نے سو جانا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ مقصد اللہ رب العزت ضرور پورا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن کوشش کیا کریں کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اسے یقین کے ساتھ لازمی کریں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہوئے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر عمل اچھا لگا ہو تو اس کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔